والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم شریف کی آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 میں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی رب تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ میں کلمہ شریف جو ہے، کلمہ طیبہ، اس کی مثال کیا ہے؟ انتہائی ایمان افروز اور ایسے سمجھیں کہ ایمان کو جلا بخشنے والی مثال رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، میں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبۃ، پاک درخت سے بیان فرمائی ہے۔ پاک درخت، وہ درخت کتنا بڑا ہے، شاخیں کہاں ہیں، ٹہنیاں کہاں ہیں، جڑیں کہاں ہیں، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ما اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیں جی کیسی مثال بیان فرمائی رب تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی۔ تو میں کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے، پاک درخت کی مثال ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور وہ شاخیں اس کی آسمان میں پہنچی ہوئی۔ بتائیں بھائی، تو یہ ذہن میں رہے جتنا بھی درخت اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور اتنا ہی درخت جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہوں اور شاخیں اس کی آسمان میں پہنچی ہوئی ہوں، بتائیں دنیا جہان کا کوئی طوفان اسے ہلا سکتا ہے؟ دنیا جہان کی کوئی بھی شے اسے ہلا سکتی ہے؟ یہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ مثال ہے کلمے کی۔ فرمایا کہ جس طرح اتنا مضبوط درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں، تنے اور شاخیں اس کی آسمان میں ہوں، اسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا۔ میں یہی مثال بندہ مومن کے دل کی ہے جس کے اندر رب کا کلمہ راسخ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جس کے اندر رب کا کلمہ راسخ ہو جائے تو فرمایا پھر آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، ظلم و ستم ہو، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے گلے میں رسی ڈال کے پہاڑوں میں اور وادیوں میں دھکیلتے رہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کر دیں، بتوں کا اقرار کر لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلے، احد احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ کیسی بات ہے جی، بتائیں کیسا کلمہ راسخ ہوا ہے؟ ہیں جی ان کے دل کی کھیتی کو کیسا مضبوط کیا ہے؟ ہیں جی دل کی کھیتی کو ایسا مضبوط کیا ہے، جڑیں اس میں مضبوط ہو گئی ہیں، پھر اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی جو اس کی شاخیں آسمان میں پہنچ رہی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوئی ہے اس نے اس درخت کو وہ نمو دیا ہے، وہ جناب اسے بڑھوتری دی ہے کہ دنیا کائنات کا ظلم جو ہے ان کے جسم پر جناب تپتی ریت پر پتھر پر لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے، لیکن مجال ہے اس درخت میں کوئی تھوڑی سی جمج بھی آ جائے۔ ہاں جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، حضرت مولا علی نے فرمایا میں تم جانتے ہو اشجع الناس، دنیا کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ہیں؟ اور حضرت مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ ماتے سب سے بڑا بہادر وہی گنا جائے گا جس کا کلمہ مضبوط ہے۔ ہاں، جس کے دل میں کلمہ راسخ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ بڑے بہادر ہیں، میں بہادر تو ہوں، میں بڑے بہادر کا پوچھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ انصاف نہیں ہے مولا علی کا یار۔ انہوں نے کہا جی میں تو بہادر ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جی آقا علیہ السلام کو پکڑ کر کے کافر ظلم کر رہے تھے، حضور کو مار رہے تھے، اس وقت کوئی بھی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا سوائے ابوبکر صدیق کے۔ کہتے حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے
اور اتنا مارا گیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کے گھر لائے. جب ہوش آیا تو سب سے پہلی بات منہ سے جو نکلی نا وہ یہ تھی ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا ہوا ہے، حضور کا کیا ہوا ہے. کیونکہ کلمہ پڑا تھا تو پھر ہر وہ چیز جس کا تعلق کلمے کے ساتھ تھا اس کا دفاع کرنا بھی لازم ہو گیا، اس کا دفاع کرنا بھی لازم ہو گیا. پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، حضرت عثمان کو دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے، چٹائی میں باندھ کے رسی کے ساتھ چٹائی میں لپیٹتا ہے، اوپر رسی باندھ دیتا ہے، پھر ناک میں دھواں دیتا ہے. حضرت عثمان وہ کہتے ہیں چھوڑ دے کلمہ. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ تو دل میں راسخ ہو چکا ہے، اب جان جا سکتی ہے، کلمہ نہیں جا سکتا. ہاں کلمہ نہیں جا سکتا. اب بتائیں یار وہ ایمان کہاں سے ڈھونڈیں جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا کہ کلمہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوستے ہیں، شاخیں اس کی آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. جسے رب فرمایا یہ ثابت ہے. ثابت قدم نہیں کہتے، مطلب ڈٹا ہوا ہے بندہ. رب فرما رہا ہے کلمہ ثابت ہے، کلمہ ثابت ہے، یعنی جڑیں مضبوط ہے اس کی. تو بتائیں بھائی جس بندے کا کلمہ جو ہے چائے کی پیالی پہ دائیں بائیں ہو جائے، بریانی کی پلیٹ کھا کے بندہ بے ایمان ہو جائے، صرف باہر کا انگریزوں کے ملک کا، یورپین کنٹریز کا کوئی ویزا لینے کے لیے جناب بندے کا دین ایمان علیحدہ ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے، اس کا کلمہ ہی نہ رہے، تو بتائیں وہ کون سا مومن ہے یار؟ اس کے دل میں ایمان راسخ ہوا ہے؟ نہیں راسخ ہوا اس بندے کے دل میں ایمان. تو پیارے اور محترم بھائیو، اگلی آیت مبارکہ یہ دکھائیں ذرا. یہ سورہ 14واں پارہ جی، پہلا صفحہ، آیت نمبر اس کی 9 بن رہی ہے. سورۃ الحجر شریف، سورۃ الحجر شریف اس کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد قرآن بھی، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن بھی ہے. اب دیکھیں جی ذکر کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد جب لوگ بے دین ہونے لگے، لوگ مرتد ہونے لگے، لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا اور کچھ لوگ میں زکوٰۃ چھوڑ گئے. زکوٰۃ کو چھوڑنا بھی کلمے کو چھوڑنا ہے جی، زکوٰۃ کو چھوڑنا بھی کلمے کو چھوڑنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. اور اسی طرح کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد لوگوں نے مسلمہ دجال اور اسود انسی نامی جو بدماش تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ان کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں جی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، وعدہ فرمایا تھا نا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. وہ حفاظت رب نے کیسے فرمائی؟ ابوبکر صدیق کے ذریعے فرمائی. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حفاظت رب فرماتا ہے لیکن اپنے بندے کھڑے کر کے، اپنے بندے کھڑے کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں پر ان کی جو گستاخیاں ہوتی تھی، ان کے دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ. میں کہ جس رسول کا مذاق اڑایا گیا نا، جس نے مذاق اڑایا تھا اس کو وہیں پہ تباہ کر دیا گیا. ہاں اس کو اسی کے مذاق نے لپیٹ لیا، جیسا مذاق کرتے تھے تباہ و برباد کر دیا. لیکن بات آئی جب آقا علیہ السلام کے دشمنوں کی، ہیں جی آقا علیہ السلام کے دشمنوں کی گستاخوں کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں یعذبہم اللہ بایدیکم، میں محبوب کے غلاموں رب انہیں عذاب دے گا، ہاتھ تمہارے ہوں گے. رب عذاب دے گا انہیں لیکن ہاتھ تمہارے ہوں گے. وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل فرمائے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا. مطلب کیا ہے؟ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم مقابلے میں آؤ ان کے، تم مقابلے میں آؤ. آج بھی ملا پیر اپنے اپنے حجروں میں کھڈوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ فلانے کو غرق کر، فلانے کو یہ کر، فلانے کو یہ کر. اور مر کے باہر تو نکلنا، لوگوں کو کم از کم ذہن تو بنا. ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی دینی تربیت ضروری ہے. جو بندے ہر جنازے میں پیچھے منہ کر کے مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہو جی جنازے کی نیت بھی نہیں بتائی آپ نے، وہ قوم جہاد کرے گی؟ بھلا بتائیں، وہ قوم جہاد کرے گی جس کی علمی لیول ہی ایسا ہو؟ جن احمقوں کو جنازے کی دعا بتانی پڑے یار بتائیں، وہ بھی مومن ہے، بھلا مسلمان ہے. کون سے مسلمان ہے؟ وہ تو لنڈے کا مسلمان ہے، وہ تو کرائے کا مسلمان ہے نامراد. نیت پوچھ رہے ہوتے ہیں، مجھے نیت تو بتا دیں. اتنا پاگل ہے تجھے نیت کبھی نہیں پتا؟ ہے افسوس والی بات کہ نہیں؟
اور مولوی بھی ایسے بیچارے لاڈلے بن جاتے ہیں، 1 منٹ سے پہلے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں نا ایک بابا کھڑا تھا، بڑا مچھل تھا، بڑی بڑی مونچھیں اس کی، جیسے میلے پہ لڑنے کے لیے نہیں آتے وہ، ایسا مچھل۔ تو وہ کہنے لگا جی ان لڑکوں کو نیت بتا دیں۔ میں نے کہا یہ لڑکے سارے بالغ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا نیت بتائی جائے بھلا بتائیں۔ اور نہیں جی منڈے ہیں بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا منڈے ہیں بھول جاتے ہیں، تو کیوں نہیں بھولا بھائی؟ تو ہی بھول جاتا، کہیں مرتا کہیں اور چلا جاتا تو۔ اتنا احمق مولویوں نے لاڈلا کیا وہ لوگوں کو۔ وہ اس قوم سے ہم تمنا لگائے بیٹھے ہیں، اس قوم سے ہم آرزویں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جناب جہاد کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے علمی طور پر ان کی تربیت ضروری ہے۔ سمجھا نا مسئلہ؟ آقا علیہ السلام نے جہاد کا جھنڈا مدینے میں آ کے اٹھایا ہے، مکے میں حضور نے تربیت فرمائی ہے۔ کتنا عرصہ حضور نے تربیت فرمائی ہے؟ یہ علمی تربیت ضروری ہے بھائی۔ جب تک قوم جو ہے نا خاص ایک منزل پہ نہیں آ جاتی، اس وقت تک جو ہے نا ان کو ویسے لڑانا ایسے ہی ہے کہ ان کو خود دھکے میں ڈالنے والی بات ہے، کھڈے میں ڈالنے والی بات ہے ان کو۔ تو پیارے محترم بھائیو، یہ دیکھیں رب تبارک و تعالی نے جب مسئلہ ختم نبوت تھا تو مسئلہ ختم نبوت بھی ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ حلال اور حرام کے مسائل بھی رب کا ذکر ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور کلمہ طیبہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میں سارے ذکروں میں افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، اب بندہ مسلمان کے سامنے، مومن کے سامنے کلمے کی توہین ہوتی رہے، کلمے کی توہین ہوتی رہے اور وہ خوش ہو کے پھرتا رہے۔ اب آپ ذرا مجھے ایک تھوڑا سا جواب دیں، بندہ پیشاب کی بوتل ہو، کیا پیشاب کی بوتل ہو، اس کے اوپر زمزم لکھ دے، زمزم کی توہین ہے یا نہیں؟ بولو نا بھائی، زمزم کی توہین ہے۔ اچھا، گدھے پر کسی بندے کا نام لکھ دیا جائے، اس بندے کی توہین ہے۔ کتے پر کسی کا نام لکھ دیا جائے، اس بندے کی توہین ہے نا جی۔ کتے پر فواد چودھری کا نام لکھ دیا جائے، کتے کی توہین ہے؟ کتے کی توہین ہے، سمجھ جاتے ہیں بندے، مزاج سے واقف ہیں۔ تو کتے کی توہین ہے اس میں کہ کتے کہنا کتا ضرور ہاں پر دین کا دشمن تو نہیں نا میں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، جس پارلیمنٹ کے اندر، جس اسمبلی کے اندر فیصلے ہوں کفر کے، کس کے فیصلے ہوں؟ کفر کے فیصلے ہوں۔ جس پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو کہ ممتاز قادری کو لٹکا دیا جائے، جس پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو کہ ختم نبوت کا قانون بدل دیا جائے، اس پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو، بتائیں کلمے کی توہین ہے یا نہیں؟ بتائیں نا بھائی۔ یہ کہتے ہیں نا اسلام آباد، میں کہتا ہوں یہ تو کفر آباد ہے، جسے تم اسلام آباد کہہ رہے ہو۔ یہ اسلام آباد تب ہوگا جب یہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اب یہاں پہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن قانون کی صورت میں موجود ہے ہمارے پاس، تو پھر یہ 500-600 گدھے کھڑے ہو کے کون سے قانون بنا رہے ہیں ہمارے لیے بھائی؟ زنا بالرضا، کہ عورت اگر راضی ہے تو وہ زنا کروا سکتی ہے۔ یہ بل پاس ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں، جنرل مشرف کے دور سے پاس ہو چکا ہے۔ یعنی عورت بدکاری کروا رہی ہے تو باپ پوچھے گا بیٹا راضی ہو تم؟ آپ خوش ہو؟ وہ کہے گے آئی ایم فائن۔ تو ابا کہے گا ٹھیک ہے اوکے، اٹس اوکے، نہا دھو کے مزے کرو، میں نہیں روکتا کسی کو۔ تو بتائیں بھائی، جس پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون یہ پاس کیا جائے بل، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتائیں یار کلمے کی توہین نہیں ہے؟ ہمارے مولوی بغلیں بجا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ختم نبوت کی آیتیں اندر لکھ دی ہیں۔ میں نے کہا ختم نبوت کی آیتیں لکھ دی ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے جہاں ختم نبوت کی آیتیں لکھوا رہے ہو وہاں کتنے قادیانی بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ؟ تمہارے مسلمانوں کو قادیانی گولی مار دیتے ہیں، ان پہ تم پرچہ بھی نہیں کروا سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم پرچے کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس کو ہم تو کہتے ہیں کہ کرواؤ گی تھی تم، مسلمانوں کی آواز سننے والا ہے کون؟ مسلمان کے خون کی قیمت ہے کہاں پوری دنیا میں؟ بتائیں بھائی۔ مسلمان تو بیچارہ بے دیس ہو گیا ہے، اس کا اپنا کوئی دیس ہی نہیں ہے بھائی، اس کا کوئی وطن نہیں، نہ اسلام کا نہ مسلمان کا۔ یہ سارے لگے پھرتے ہیں، ہم تو ویسے لگے پھرتے ہیں یہاں، خواہ مخواہ ہیں ہم یہاں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، یہ کلمہ طیبہ کی توہین ہے۔ جہاں پہ فیصلے کفر کے ہوں، جہاں پہ فیصلے ہوں جناب امریکہ کو راضی کرنے کے،
جہاں پہ فیصلے ہوں برطانیہ کے، جہاں فیصلے نافذ ہوں برٹش لا کے، کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہاں، تو بتائیں یہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے یا نہیں؟ تو مسلمانوں نے پھر کہاں دفاع کیا کلمہ کا لا الہ الا اللہ کا؟ بتائیں۔ جس مولوی کو دیکھے مولوی کہتے تھے ہمارا آئین تو اسلامی ہے، میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، میں بندہ چوری کرے یا عورت چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن تیرا قانون کہتا ہے صرف پرچہ کاٹ دو۔ بتا کون سا آئین اسلامی ہے تیرا؟ بولے نا بھائی، ہے اسلامی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اللہ اکبر۔ میں یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ جس کی مثال درخت کے ساتھ دی ہے، فرمایا یہ ہر وقت کل حین، وہ کھجور بھی موسم پہ پھل دیتا ہے، آم کو بھی آم موسم میں لگتے ہیں، ہے یا نہیں؟ خربوزے ہندوانے بھی موسم میں لگتے ہیں، وہ جو آج آ گئے ہیں ہائی بریڈ، وہ ہوتے بھی پھیکے ہیں کہ نہیں؟ ہر چیز موسم میں لگتی ہے، لیکن ہر چیز موسم میں پھل لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کلمہ واحد وہ درخت ہے میں کہ کل حین، ہر وقت پھل دے رہا ہے، ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ ہاں، کبھی ابو بکر صدیق کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی عمر کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی جناب ابو حنیفہ کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی احمد بن حنبل کی صورت میں نظر آئے گا۔ میں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اسی تھوڑے کی جناب للکار سے پوری دنیا کا کفر کانپتا ہوا تمہیں دکھائی دے گا۔ او کلہا کل حین، بتائیں بھائی، دکھاتا ہے پھل نہیں دکھاتا؟ اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ ماتے ہیں یہ کلمہ جو ہے نا رب تعالیٰ کا، یہ اس کا پابند نہیں ہے موسم ہے یا نہیں۔ آج کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریئلٹی ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ حالات نہیں ٹھیک، میں نہ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کتنا بڑا بدماش ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے فلانی، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے مشرک ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کافر ہے، یہ نہیں دیکھتے سامنے سکھ ہے۔ یہ کلمہ جو ہے، فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا بندہ جو ہے نا، بات اس کی ہو رہی ہے، میں یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ آتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہاں موسم جو بھی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، جس بندے کے دل کے اندر کلمہ راسخ ہو چکا ہے وہ احمد رضا کی صورت میں بولے گا یا پھر خادم حسین رضوی کی صورت میں بولے گا، چاہے بڑے بڑے بدماش کیوں نہ بیٹھے ہوں، پارلیمنٹ پہ سارے بدماشی کیوں نہ بیٹھے ہوں، پارلیمنٹ پہ سارے کافری کیوں نہ قابض ہو چکے ہوں، اس کلمے نے بولنا ہی بولنا ہے۔ پھر اس نے نہ ہاتھ کڑیوں سے ڈرنا ہے، نہ پھر ان کی بدماشیوں سے ڈرنا ہے، نہ ان کی گولیوں سے ڈرنا ہے۔ اس نے پھر جناب فیض آباد کی زمین پہ بھی جا کے کہنا ہے یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند ہے، خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، موسم جو بھی ہو، گولیاں چل رہی ہوں پھر بھی کلمہ پڑھے گا، پھر بھی کلمہ بولے گا۔ ہاں، اگر مسجد شریف میں ہو ہار پہن کے گلے میں بیٹھے ہوں پھر بھی کلمہ بولے گا۔ ہاں، یہ کلمہ نہیں ڈرتا کسی سے۔ پھر جو ڈرے پھرتے ہیں وہ ذرا دیکھیں انہوں نے کلمہ کون سا پڑھا ہے، اتنا ڈر والا کلمہ تو ہے ہی نہیں بھائی، کہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ بیٹھے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیں آگے دوسرا شعر ان کا کیا ہے، کہتے ہیں کہ چوں بگویم مسلمان نمبر بترسم، کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں کام جاتا ہوں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مشکلات کیا ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو مجھ پہ آئی نہیں، میں نے تو زندگی ساری سوکھی گزاری ہے۔ اقبال رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ پینٹ پہنتے تھے جب کام پہ جاتے تھے، وکیل تھے نا، جب کام پہ جاتے تھے پینٹ پہن کے جاتے تھے، واپس آ کے اپنے خادم، ان کا خادم تھا، اس کا نام تھا علی بخش۔ کیا نام تھا؟ علی بخش۔ اسے کہتا علی بخش یہ باندر نے کپڑے لے آیا، میں نے بندے آنے لیا دے، یہ لفظ تھے اقبال کے۔ وہ کہتے باندر نے کپڑے لے آیا، میں نے یہ بندروں والے کپڑے لے جاؤ، مجھے بندوں والے لا دو، انسانوں والے کپڑے لا دو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نا دن کے وقت دیا چراغ نہیں ہوتا، وہ لے کے گلی میں گھوم رہا ہے،
اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہا ہے، دن کو دیا لے کے گھوم رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دیا کیوں اٹھائے پھرتا ہے؟ اس نے کہا یار کوئی انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ سارے کیا نظر آ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ سارے ابو لہب کے غلام ہیں، میں محمدی دیکھ رہا ہوں، ہاں وہ والا دیکھ رہا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کلمہ، اور ایک بہت بڑے بندے نے یہ کہا تھا کہ اقبال کو نہ تو مسلمان سمجھے ہیں نہ ہی انگریز سمجھے ہیں۔ اقبال کو نہ مسلمان سمجھے نہ ہی انگریز سمجھے۔ کہتے ہیں مسلمان سمجھتے تو ذلیل نہ ہو رہے ہوتے، اگر انگریز سمجھ آتا اقبال گھر نہ فوت ہوتا لٹ کے کھڑا ہوتا۔ دونوں نے نہیں سمجھا اقبال کو۔ بتائیں جی کتنی بڑی بات کی اقبال نے۔ اس نے کہا کہ یہ جو کہا نا یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، وہ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا اقبال نے۔ ہاں اس آیت کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں کلہین، ہر وقت یہ پھل توتی اوکلہا کلہین، ہر وقت یہ پھل دیتا رہے گا، اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ یہ کلمہ کسی بہار کا پابند نہیں ہے، کسی موسم بہار کا خزاں کا، نہ خزاں سے ڈرتا ہے نہ بہار کا پابند ہے کہ بہار آئے گی تو میں رنگ دکھاؤں گا، نہ نہ، حالات جو بھی ہوں یہ کلمہ بول پڑتا ہے، یہ کلمہ بول پڑتا ہے بس۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ یار؟ آگے دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ، آگے مزے کی بات دیکھیں، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ ہاں ایسے نہیں کو اٹھتا ملا پیر جو پڑے ہوئے نا، وہ اپنے آپ کی طرف سے پڑے ہوں گے، ہم جان بوجھ کے پڑے ہیں، گھر اپنے گھونسلوں میں بڑھ کے پڑے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، رب تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا بِإِذْنِ رَبِّهَا، جس پہ رب کا حکم آئے گا وہی کھڑا ہوگا، وہی اس کے دفاع میں آئے گا، وہی اس کلمے کی لذت پائے گا۔ ایسے نہیں کھڑے ہو سکتا ہر بندہ کہ بندہ کہ جی میں جان بوجھ کے پڑھوں، نہیں، تیری کیا مجال ہے تو پڑھ رہا، رب کا حکم آئے پھر کوئی بندہ گھر پڑا رہے۔ ایک خلیفہ جی بغداد سے آیا حج کرنے کے لیے، ایک بندہ جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ میں حج پہ نہیں جانا، تھا مسلمان، کوئی ہوگی بات اس کی، وہ کہتا میں نہیں جانا حج پہ۔ بغداد سے خلیفہ چلا یہاں مکہ شریف پہنچ گیا، ابھی حج کا موسم جو ہے نا شروع ہی ہوا ہے، ابھی حج کے مشاعر جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئے، تو وہ بندے کو بغداد لے کے پہنچے، دیکھا تو خلیفہ ہے نہیں وہاں، اس پہ کوئی الزام آ گیا کہ اس نے یہ کام کیا، انہوں نے وہاں سے باندھا اسے، مشکی ٹانگیں باندھ دی، اس کی ہاتھ باندھ دیے، لے کے آئے بغداد۔ انہوں نے کہا خلیفہ تو حج کے گئے ہوئے ہیں، تو بغداد سے لے کے حج پہ پہنچے مکے میں، تو خلیفہ نے کہا یہ یہیں بندہ رہے، اس کو جہاں جہاں میں جاتا ہوں اسے بھی ساتھ لے چلو، تو جب حج کے موسم سے فارغ ہوتے ہیں پھر اس کا حساب کرتے ہیں۔ جب حج کے موسم سے فارغ ہوئے تحقیق کی تو بندہ وہ تھا ہی نہیں، کسی اور کو پکڑ کے لائے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا، وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں کہتا حج پہ نہیں جاؤں گا، واہ مالکا تیرے کرم، بندھوا کے تجھے مجھے حج کروا دیا ہے، بندھوا کے لتاں پاؤں بنا کے حج کروا دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل تھے نا، سبحان اللہ، بڑی عظیم بات ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رات کے وقت نا میں ایک جگہ گیا مسجد میں، رات کو تو سفر میں تھا، تو ایک جگہ میں پہنچا تو میں نے کہا رات کو مسجد میں سو جاتا ہوں۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ مؤذن جو تھا نا وہ مجھے کہنے لگا وہ مولوی باہر چل، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ میں نے کہا یار میں مسافر ہوں مجھے رہنے دو یہیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ کہنے لگا جی دیکھو بات سنو، رات کو مسجد میں رکنا درست نہیں ہے، آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ مسجد کے دیوں سے تیل نکال لیتے ہیں، اس وقت سب سے بڑی چوری یہی ہوتی تھی، اور کیا ہوتا تھا مسجد میں بھی تیل ہی ہوتا تھا، یہاں تو 1900 کے جوتا لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ اس نے کہا جی امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یار میں مسافر ہوں تو مجھے رہنے دو۔ اس نے کہا آج تو پتہ نہیں کون ہے، یہاں اگر آج احمد بن حنبل بھی آ جائے نا اسے بھی نہیں رہنے دوں گا میں۔ اس نے کہا آج یہاں احمد بن حنبل بھی آ جائے نا اسے بھی رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا یار میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میں نے کہا ہے نا وہ بھی آ جائے تو نہیں رہے گا، اب تو دھکے سے کہہ رہا کہ میں وہی ہوں، نہیں میں نہیں مانتا، جاؤ یہاں سے۔ اچھا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے، سردی ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے آپ کی نا ٹانگ کو پکڑا، کھینچ کے باہر ڈال دیا۔ امام بن حنبل فرماتے ہیں مجھے جب اس نے باہر پھینکا تو سامنے ایک بندہ کھڑا تھا نوجوان، وہ حجام ہوتے تھے نا پہلے، حمام ہوتے تھے بڑے بڑے، گرمی سردیوں کے لیے نہانے کے لیے پانی گرم کرتے بڑی بڑی بھٹیوں میں، تو کہتے ہیں وہ کھڑا تھا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے۔ تو مجھے دیکھ کے نا میں نے کہا یار میں نا چاہتا ہوں کہ مجھے نا رات کو کہیں رہنے دو تم۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے رہ لو۔ تو میں نے کہا یار یہ تم ڈر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے جیسے ڈرا ہوا بندہ دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ میں نا اس لیے دیکھ رہا تھا کہیں موت ہی نہ آ جائے، مجھے کہیں سے آہٹ آتی نا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں موت ہی نہ آ جائے، میری موت کا وقت ہی نہ آ گیا ہو۔ تو میں نے کہا تم موت سے اتنا ڈرتا ہے؟ اس نے کہا ڈر تو مجھے نہیں لگتا مرنے سے، بس ایک ہی بات سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ جب تک احمد بن حنبل کی زیارت نہ کر لوں تب تک موت نہ دینا مجھے۔
امام احمد فرماتے مجھے میرا ہاسا نکل گیا اور میں نے کہا اے مبارک ہو تجھے، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے نہیں پہنچایا، ٹنگا کو گھسٹوا کے تیرے تک پہنچایا ہے۔ ہاں میں آ گیا ہوں تیرے کو، میں احمد بن حنبل ہوں۔ ہیں جی بتائیں جی، وہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی عظمت اور شان کے مالک ہیں۔ بہرحال جی یہ دیکھیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، بے تم کون ہوتے ہو؟ مالک کا حکم ہوگا تو ہوگا، بے اذن ربہا، میں رب کا اذن آ گیا نا، بے اذن ربہا کلمے کے رب کا اذن، سبحان اللہ، چاشنی دیکھیں کلام میں یار، مزہ اور لطف دیکھیں، بے اذن ربہا، میں کلمے کا رب ہیں، وہ جو رب کلمے کی مثال دے رہے ہیں نا درخت کے ساتھ، اس درخت کو پالنے والا، مومنین کے دلوں میں اس کلمے کو راسخ کرنے والا۔ تو یہ اس بات کو سلطان باہو رحمہ اللہ نے پتہ کیا کیسے بیان کیا ہے، آج سادہ سنا تو کسی دن سر لگا کے سناؤں گا آپ کو۔ آپ کہتے ہیں الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، من وچ مرشد لائی ہوں، وہ آ گئی وہ بات جو میں نے شروع میں کی تھی، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، وہ درخت ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا، لا الہ الا اللہ کا کہتے نفی اس بات دا پانی ملیا تے جان پھلن تے آئی ہوں، ہیں کہتے صدقے جامع اس مرشد تو جائے بوٹی لائی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مرشد نے کرم کیا ہے، کہتے کلمہ پڑھتے ضرور تھے ہم لیکن اس کے معانی، اس کے مفاہیم سمجھ ہمیں آئے ہیں تو ہمیں شیخ سے سمجھ آئے ہیں۔ سلطان باہو رحمہ اللہ پیدائشی ولی تھے، چھوٹے سے ہیں، بچپن کی عمر ہے، جو بھی ہندو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندو جا کے شکایت لگا رہے ہیں آپ گھر والوں کو، اے منڈے نو باہر نہ آنے دیا کرو، اس بچے کو باہر نہ آنے دیا کرو۔ تو آپ کی اماں کہنے لگی کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جو بھی اسے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ جاتے ہیں، جو بھی اسے دیکھتے ہیں ہمارا دین چھوڑتے جا رہے ہیں، تو اسے باہر نہ آنے دیا کرو۔ آپ نے میں پھر تم اپنے لوگوں کو قابو کرو نا، ہیں جی۔ تو بتائیں جس دل کے اندر کلمہ راسخ ہو جائے ہیں تو پھر بتائیں وہ درخت تو پھر باقی چیزوں کو بھی سہارا دیتا ہے نا جی۔ ہوا میں کوئی چیز اڑتی آ رہی ہو، درخت کو جو چیز لگ جائے گی وہ بھی ٹھہر جائے گی، ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس کلمہ طیبہ کی چھاؤں میں آ جاتا ہے نا جی، وہ پھر دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے اس کلمے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک، آگے بھی باتیں ہیں اور لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔